رحمته وسبقت نعمته وسبقت رحمته وتمت كلمته ونفذت مشيئته وبلغت حجته وعدلت هديته وحمدت حمدا مقرر بربوبيته ومتقدم بعبوديته متنزل من خطيئته معمل من ربه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه ونستعينه ونسترشده ونتوكل عليه وشهدت له بضمير مخلص موقن ووحدته توحيد عبد مسلم ليس له شريك في ملكه ولم يكن له ولي في صنعه وجل عن مشير ووزير وتنزع عن مثل ونذير وملك وستر وبطن وخبر وأوصي وغفر وملك وقهر ورب متفرد بعزته رب متفرد بعزته متملك بقوته متكبر بعلوه وشهدت ببعث محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت رجلا ظاهر الوداع متبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجل ولم تزر به سعل وسيم كسيم في عينيه ضعج في أشفاره وتف في صوته سحن أحور أكهل أزرق أكرم شديد السواد الشعر في عنقه سطح في لحيته كثافة إذا سمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماه والله البهاء كان منطقة الخدات نزو يتحدرن هلو المنطق لا نظر ولا هزر أجهر الناس أجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة ألينهم طريقا أكرمهم عشرا من رآه بديها هابا ومن خالفته معرفة أحبه يقول نائته لم أرى قبله ولا بعده مثله وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. دوستان گرامی، یہ خوبصورت محفل میرے آقا کی میلاد کی محفل اس لیے منعقد ہوئی کہ ہم بھی اپنا نام ان خوش نصیبوں میں لکھوا لیں، ہم بھی مل کر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کے تذکرے کریں. ممکن ہے کہ زندگی میں اور کوئی عمل کام آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ہمیں ایک دوسرے کو گواہ ضرور بنا دیں گے کہ ہم تیرے لیے آئے، تیرے لیے بیٹھے، تیرے لیے ملے، تیرے لیے گفتگو سنی. دوستان گرامی، یہ دنیا عمل کی جولہگاہ، اس دنیا میں ہر چیز بقدر عمل ہے، اور انسان کا عمل انسان کے لیے بعض اوقات نفع کا باعث، بعض اوقات نقصان کا باعث. انسان کا علم بعض اوقات نفع کا باعث ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان کا باعث ہوتا ہے. انسان کی مال کبھی فائدہ دیتا ہے، کبھی نقصان دیتا ہے. اولاد
کبھی فائدہ دے کبھی نقصان دے. رب نے ہر چیز میں خیر اور شر رکھی. صوفیاء کا اولیاء اللہ کا مسلک مذہب کیا ہے؟ اتنا عرصہ گزر گیا, 1400 سال گزر گئے میرے آقا دو جہاں سرور کون و مقام اس دنیا فانی سے بظاہر تشریف لے کے جاتے ہوئے, اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو اولیاء اللہ پر 10 در 10 چلتا چلا گیا, اور ہر ولی نے اپنے دور میں اپنی بساط کے مطابق اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت کا کام کیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دلوں کو کھویا جائے, تمہارے قلوب کو اللہ کے نور سے منور کیا جائے. حضرت مالک بن دینار ایک بڑی جلیل القدر بزرگ گزرے, تابعین یا غالباً تبع تابعین میں سے بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے. آپ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ کشتی پہ بیٹھے, پیسے نہیں تھے پاس, ملاح نے راستے میں پیسے سب سے اکٹھی کیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, تو وہ خبیث النفس تھا, اس نے دولت کی خاطر چند پیسوں کی خاطر آپ کو برا بھلا کہا, آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. اس نے کہا کہ اگر آپ پیسے مجھے نہیں دیں گے تو میں آپ کو کشتی سے باہر دریا. آپ نے اوپر نگاہ کی, اللہ کو یاد, یہ اللہ کو یاد کرنا تھا کہ دریا میں تمام مچھلیاں دینار لے کر آتے. آپ کا اللہ کو یاد کرنا تھا کہ تمام مچھلیاں دینار لے کر حاضر ہو. آپ نے مچھلیاں دینار لیا اور اسے دے دیا. بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرے, اللہ ماشاءاللہ, جب مقصد صرف رب کی رضا ہو تو پھر راستے آسان ہوتے ہیں, کیونکہ اس دنیا میں خیر صرف اللہ کے ذکر, سب شر ہے. یہ دنیا شر ہے, خیر تو ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے. وہی مالک بن دینار دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد تعمیر کیا. دمشق بڑی عالیشان مسجد تھی, تو آپ وہاں عبادت شروع کریں. وہ مسجد بڑی عالیشان تھی, تو جس طرح ہمارے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مسجد میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو اور وہاں اور کوئی باقاعدہ امام مسجد بھی نہ ہو, تو دل کرتا ہے کہ چلو مسجد کے انتظاموں سے انسرام جو ہے وہ میں ایسی بات. آپ نے دیکھا کہ مسجد بڑی عالیشان ہے اور یہ بڑا بہترین نظام ہے اور ہے بھی عالیشان کی, وہ جو بادشاہانہ مزاج رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس مسجد کا کیوں نہ انتظام کیا جائے. عبادت شروع کر دی انہوں نے, جن کے ایک اشارے پر مچھلیاں دینار لے کر حاضر ہو. عبادت شروع کر دی, کرتے رہے 1 سال گزر گیا. صحیح عبادت کی, صرف اس لیے کہ یہ مسجد کا انتظام و انسرام مجھے دے دیں. دیکھ کے کہ سب سے زیادہ زاہد, سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ پرہیزگار اس مسجد میں مالک بن دینار ہے. عمل کا بھی اور بات کا بھی سچا ہے. 1 سال روزے رکھتے رہے, صلاۃ اللیل پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے. 1 سال کے بعد مسجد سے باہر نکلے, کسی نے پوچھا نہیں. آواز آئی, رب کی طرف سے آواز آئی, مالک اب توبہ کر.
رب کو یاد کیا. ایک سال کیا کیا؟ توبہ کی. پھر جب ایک سال کے بعد مسجد سے باہر آئے تو آواز آئی کہ مالک اب توبہ کر. پھر اب توبہ کر اور پھر ایک رات گزار میری یاد. پھر توبہ کی اور خلوص نیت سے پھر صرف ایک رات گزاری. تو سحری کے وقت اس وقت کا امیر شام وہاں موجود تھا, مسجد کا انتظام و انسلام آپ کو دینے کے لیے کھڑا. یہ فرق ہے. کام آپ کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں تو اور بات ہے, لیکن جب اپنی ذات کی بھی ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ اوکھے پینڈے نمیاں نے رامائے. پھر وہ راما نمیاں ہو جاندیاں نے, پینڈے اوکھے ہو جاندے نے کہ تہاڈا محبوب کوئی اور ہوتا ہے. جدوں تہاڈا محبوب رب حقیقی ہوتا ہے پھر راما چھوٹیاں ہو جاندیاں نے, پینڈے سوکھے ہو جاندے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, اللہ 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 اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگیوں کے مسائل کو ختم کرو, اگر چاہتے ہو کہ اپنی گھریلو زندگی ہو, کاروباری زندگی ہو یا روزمرہ کی زندگی ہو, ان سے تناؤ کا خاتمہ کرو, اپنی ٹینشن کا خاتمہ کرو اور اپنی گھریلو الجھنوں سے جان چھڑاؤ, تو پھر اللہ پہ توکل کو مضبوط کرو. اتنا مضبوط کر لو کہ کوئی طاقت بائیں کی نہ آئے جو اس کو مدد کرے. پھر نہ تم پر جادو اثر کرے گا, نہ تم پر کوئی اور چیز. پھر تمہارے کام اللہ کی مشیت سے ہوں گے. اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, کہ نہیں کوئی چاہتا سوائے اللہ. جو چاہے دوستان گرامی, جو چاہے تکن کہہ کے جگ سارا بنا سکتا. جو چاہے تکن کہہ کے جگ سارا بنا سکتا. جو چاہے طوفان کہہ کے ایک کو آن وچ مٹا سکتا. تو یہ جو رابطے ہیں, یہ جو تعلق ہے اللہ والوں سے, ان کا کیا مقصد؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الدعوات, باب فصل ذکر اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث مبارکہ ہے, اللہ پاک حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو ان کو جب کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ملتا ہے تو وہ اس کو آواز دیتے ہیں کہ تم طلب میں ہو, ہمارے پاس آؤ. جب کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس پہ پر کو پھیلا دیتے ہیں اور سایہ کر دیتے ہیں. آسمان سے لے کر زمین تک اس اللہ کا ذکر کرنے والے شخص پر سایہ کر دیتے ہیں. پھر اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرشتوں سے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں, پھر بھی وہ پوچھتا ہے. اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام وہ بعض صحابہ کو تبلیغ کے لیے کیا, ان کو شہید کر دیا گیا, ان میں قاری حضرات بھی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو معلوم تھا, نہ معلوم ہوتا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا, ان کو مار دیا جائے گا, منافق لے کے جا رہے ہیں, تو کیا نبی بھیجتے؟
بات یہ ہے کہ نبی کو معلوم، اگر اللہ کو، اب یہ سوال تو یہاں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ کو معلوم ہوتا تو کیا وہ پوچھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی جانتے ہوئے بھی کبھی مشیت حق، مشیت ازلی کے مطابق کے خلاف عمل نہیں کرتا. نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد خلافت کا مسئلہ اٹھے گا. میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہے. اللہ اللہ. میرے آقا نے خود فرمایا کہ عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا، لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان تم خلافت چھوڑ، میں تو خلافت نہ چھوڑ. میرے آقا کو پتا تھا امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا. میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی جس میں ایک مٹی تھی کہ وہ خون بن جائے. کیا میرے آقا نے امام حسین کو نہیں روکا؟ کیونکہ نبی مشیت ازلی کے خلاف، اللہ کی مشیت کے خلاف عمل نہیں کرتا. وہ جانتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا. یہ اس کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے. اور بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات تقدیر کی بحث ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. جب اللہ کے حکم سے ہر چیز گردش کرتی ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کیوں، ہمیں کیوں اس کشمکش میں ڈالا جاتا ہے؟ کرنے کو سوال ہے. اللہ پاک تو نے پیدا کیا، تو نے نیک روحیں بھی بنائی، بد روحیں بھی بنائی، تو نے جنت بھی بنائی، تو نے انسان کے لیے خیر بھی بنائی، شر بھی بنایا. شیطان کو بھی تو نے بنایا، شر کو بھی تو نے بنایا. ہم جس سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر، کون سا شر؟ جو تو نے تخلیق. شر بھی تو تخلیق تو نے کیا ہے، پھر بنا بھی تو ہی دیتا ہے. یہ عمل کیوں ہے، یہ کیفیات کیوں تو نے بنایا کہ ہمیں پہلے ایک طرف ہمیں دھکیل دیا، پھر کہتا ہے اس سے بچو. رب کہتا ہے کہ میں پہلے تمہیں پرکھوں تو صحیح، جنت دینے سے پہلے تمہیں دیکھوں تو صحیح، تم اس قابل بھی ہو کہ نہیں. تمہیں، ہاں میں جانتا ہوں تم کیا کرو گے، میں نے لکھا ہے تم کیا کرو گے. میں نے لکھا ہے، اپنے علم سے لکھا ہے. میں نے، ہاں جو میں نے لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا کہ میں جو لکھوں گا وہ تم کرو گے. میں نے جو لکھا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا لوح محفوظ پہ، میں نے جو لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا کہ جو میں لکھوں گا وہ تم کرو گے. میں نے وہ اس لیے لکھا ہے کہ جو تم کرو گے. میں نے تقدیر ہے نا جی، کہتے ہیں کہ اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، نہیں ہل سکتا. لیکن یہ چیزیں ضرور ہیں، لیکن انسان کے عمل میں نہیں. اس میں اللہ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے. سوال کیا گیا، حضرت علی سے منقول ہے لیکن کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، مستند نہیں ہے، لیکن سوال کیا گیا کسی صحابی سے کہ تقدیر کیا ہے؟ جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تم اپنا ایک بازو کھڑا کرو. انہوں نے کہا کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا دوسرا بازو کھڑا کرو. اس نے یوں کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا اب اپنی ایک ٹانگ کھڑی کرو. انہوں نے ایک ٹانگ بھی اٹھا لی. انہوں نے کہا اب اپنی یہ والی ٹانگ اٹھاؤ. انہوں نے کہا یہ میں نہیں اٹھا سکتا، یہ اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. کہا یہی تقدیر.
اللہ اللہ ماشاء تم اللہ اپنا ایک ہاتھ کھڑا کرو، دو ہاتھ کھڑے کرو، ایک ٹانگ کھڑا کرو، ایک ٹانگ رہنے دو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دین ہے، بازو دو بازو ایک ٹانگ، اس پہ تمہیں اختیار دیا گیا. اور یہ جو ٹانگ تم نہیں کھڑی کر سکتے، یہ مشیت عزتی ہے، اس پہ تمہیں اختیار نہیں دیا گیا. تم سے یہ سوال نہیں ہوگا، تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے بازو کیوں نہیں کھڑے کیے، تم جو ٹانگ کھڑی کر سکتے تھے وہ تم نے کیوں نہیں کی. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم جو ٹانگ نہیں کھڑی کر سکتے تھے وہ تم نے کی. اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اللہ. تم سے یہ سوال ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ پہ لکھا، مشیت بنائی، اللہ کی نے مشیت بنائی، لیکن میں نے وہ لکھا جو تم نے کرنا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے علم سے وہ جانتا تھا جو تم کرو گے. میں نے وہ نہیں، میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ جو میں لکھوں گا وہ تم کرو گے. میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جو تم نے کرنا ہے وہ میں نے اپنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پرکھا کہ آیا وہ جو کر سکتا ہے کیا وہ خلوص نیت سے کرے. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو بات یہ نا، حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب مشہور ہے. آپ کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے تھے. پہلے اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دی، ہر چیز دی، پھر آزمائش دے دی. پہلے ہر آپ سے محبت کرتا تھا، پھر آزمائش کی تو آپ کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے. آپ کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے تو آپ ایک ایک کیڑا اٹھاتے تھے اور الحمدللہ وہ ایک انسان کی امتحان ہوتا ہے. خیر حضرت ایوب کے امتحان کا کیا مقابلہ، لیکن آخر وقت آیا کہ آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ پاک کا رحم کرو. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایوب ٹیڑھی مار، پانی نکلے گا، اس سے وضو کر، نہا لے. حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹیڑھی ماری، پانی نکلا، نہانا شروع کیا. وہ کیڑے گرتے گئے تو پھر اچھا آپ ضعیف تو ہو گئے. پھر یہ بات ہے کہ آپ اٹھے، آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، 4 رکعت نماز کی نیت کی، لیکن جب تیسری رکعت میں پہنچے تو تھک گئے، ضعیف تھے، تھک گئے، بیٹھ گئے، وہیں سلام دیا. اللہ نے اس کو مغرب کی نماز، مغرب کا وقت تھا. یوں اللہ پاک وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، دلوں کا تقویٰ ان کے پاس. کیوں؟ اللہ نے یوں نشانیاں بنائی. اللہ پاک نے یہ پسند کیا کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھیں، وہ پتھر، اس پتھر پر قیامت تک نماز پڑھی جائے. وہ مقام ابراہیم ہے، وہاں مصلی ہے، ہٹا سکتے ہیں. تو یہ اللہ نے یہ پسند کیا کہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے بن جائیں. وہ جہاں ایک بلیہ کے قدم رکھے، ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھاگی اپنے بیٹے کے، ان کے قدم لگے. اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اللہ نے اس کو بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے اولیاء اللہ کی ان اداؤں کو اپنی عبادت اگر قرار دے دے تو پھر بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ فہم رکھنا چاہیے کہ بقا اور دوام جو ہے وہ خلوص نیت، عاجزی، اللہ کے ذکر اور اللہ والوں سے تعلق میں ہے. وہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں کہا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے سایہ کر دیتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والوں پر، آسمان سے لے کر زمین تک. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں. ہم دنیا میں کسی کو یاد کرتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہوتا ہے تو یاد کرتے ہیں. یہ صرف رب کی شان ہے کہ ہم اس کو دیکھیں بغیر اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی، اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی.
تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک اگر یہ تجھے دیکھ لیتے تو ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کی تجھ سے محبت، ان کا خشوع بڑھ جاتا اور دلچسپی سے تیرا ذکر کرتے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن پہ تم نے اللہ کا آسمان تک سایہ کیا ہے، یہ کیا مانگتے ہیں؟ عرض کی یہ تجھ سے تیری رضا کا، جنت کا، جنت رب کی رضا ہے، رضا کا نام ہے، یہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ عرض کی نہیں دیکھا. اگر یہ دیکھ لیتے تو ان کا حسد، ان کی حرص، ان کی جنت کو پانے کے لیے طلب اور بڑھ گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ میں اللہ پاک یہ تیرے عذاب سے، دوزخ سے، تیرے قہر سے پناہ مانگتے ہیں. کیا انہوں نے وہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر یہ دیکھ لیتے تو ان کا اس سے خوف، ان کا اس سے ڈر، ان کی اضطراب، حالت اضطراب اور بڑھ جاتا. اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کو میں نے بخشا. یہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو تھے اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بیچ میں ہم جیسے بھی تھے جو اپنے مسئلوں کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بیچ میں شکایتی بھی ہوتے ہیں. تو ایک فرشتہ بول پڑا اے اللہ پاک یہ سارے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ تیری ذات کے لیے نہیں، یہ اپنی حاجت کے لیے تیرا ذکر یہ اپنی حاجت کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو یہ جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا چاہے کسی بھی نیت سے ہو سعید ہوگا، شقی نہیں ہو سکتا. کہ یہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بے شک کسی بھی نیت سے ہو وہ خوش قسمت ہوگا، بد قسمت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر نقشبندیہ سلسلے کی روح ہے. اللہ کا ذکر ہماری جان ہے. یہ دل سے زنگ کو دھوتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، مردہ دل کو جگا دیتا ہے، دلوں کو حرارت دیتا ہے، جسموں کو تڑپا دیتا ہے. یہ تمہارے اندر موجود حسد، بغض، نفس کے فساد کو دور کرتا ہے. یہ تمہارے عشق کو تپش دیتا ہے، یہ تمہاری روح کو پاکیزہ کرتا ہے، تمہاری روح کو جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب کرتا ہے. تو جب انسان کی روح اللہ کی طرف راغب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا قلب ہر وقت رب کے ذکر پہ جاری رہتا ہے. دوستان اکرامی، اور یاد سے نسبتیں اسی کی ہوتی ہیں. حضرت مالک بن دینار اسی طرح ایک مرتبہ نیت کی حج کی، تو ہر قدم پر سجدہ کرتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے. اس طرح عمل کرتے 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 آپ پہنچے. 12 سال لگے گا، نہیں کہتے 15 سال لگے، ضعیف روایات ہیں، لیکن بڑا عرصہ لگا. پہنچے، گئے. اچھا، اب لوگ ان واقعات پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں. سالک کی کیفیات ہوتی ہیں.
سالک کی کیفیات ہوتی ہیں. بعض چیزیں کسی کیفیت میں ڈوبے ہوئے شخص کو ہی نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی. جو جس سے گزر رہی ہوتی ہے, ایسی بعض اوقات مثال دینے ہیں پنجابی سے, جیڑی جہدے تے گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے. کیا بات ہے. جو جس کیفیت سے گزر ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے. جو اس کیفیت سے نہیں گزر ہوتا وہ بے شک کہتا ہے لیکن وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں. آپ گئے, آپ نے دیکھا آپ کو کعبہ نظر نہیں آیا. اب ظاہراً شریف طور پہ سوال کیا جائے کیا کعبہ کسی ولی اللہ کے لیے جا سکتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کے؟ نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. ہاں نبی چاہتے تو جا سکتا, یہ میرے نبی کی چاہتے, لیکن آپ نے چاہا نہیں تو کوئی اور چاہ نہیں سکتا. لیکن یہ سالی کی کیفیات ہوتی ہے. آپ حضرت مالک بن دینار کی اصلاح کے لیے آپ گئے, آپ نے دیکھا آپ کو کعبہ نظر نہیں آیا. اب میں دل میں سوال کیا, کعبہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا, کعبہ استقبال کے لیے گیا. تو تھوڑی دیر بعد حضرت رابعہ بصری پہنچی تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آ گیا. آپ نے حضرت رابعہ بصری سے جا کے کہا یہ کیا تو نے ادھم مچایا ہوا ہے کہ یہاں کعبہ مجھے نظر نہیں آتا. انہوں نے فرمایا ادھم تو نے مچایا ہوا ہے, 15 سال سے تو چل رہا ہے اور ہر چپے چپے پہ نماز پڑھ کے نیک بننے کے دعوے کر رہا ہے. اسی لیے میں عاجزی کے ساتھ رب کی بات کرتا ہوں. میں تو عزت و انکساری کے ساتھ, میں تو اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کر آ رہی ہوں اپنی بارگاہ میں. یہ تو تیرے جھنجٹ ہے کہ تو ہر قدم قدم پہ نماز پڑھ کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ مالک بن دینار آ رہا ہے. تو رب کی بارگاہ میں مشیت اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے, اللہ پاک کو مٹنا پسند ہے, اللہ پاک کو جھکنا پسند ہے. اگر اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہو, اللہ والوں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو ذرا نیچے لاؤ. پھر تم ذرا اپنے آپ کو نیچے لا کے اس دنیا کو جب دیکھو تو تمہیں ایک اور دنیا نظر آئے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تمہیں یہ دنیا نہیں نظر آئے گی جسے تم اب دیکھ رہے ہو. کیا کبھی اپنے آپ کو مٹا کے دیکھو, کبھی اپنے آپ کو رول کے دیکھو, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہاں جو اللہ والوں کی قدموں میں رولنے کا مزہ ہے. جو اللہ والوں کے قدموں میں ٹھوکریں کھا کے رونے کا مزہ آتا ہے, وہ انسان کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں. یہ فیض, یہ بڑے بڑے اولیاء, ہمارے نانا جی اپنے وقت کے بڑے ولی تھے, لیکن جب ان کا پیر آتا تو ہاتھ باندھ کے یوں رات ہاتھ کانپتے رہتے. احترام دیکھنا ہے تو علی پور سے سیکھو. پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت جب آتے تھے تو سر پہ پتیلے اٹھا کے چورا شریف آیا کرتے تھے. کیا تھا کہ نسبت احترام اللہ کے لیے تھا, نسبت اولیاء کی تھی, اور باطن اپنا صاف کرنا تھا. مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو صاف کرنا تھا, اپنے اندر کو صاف کرنا تھا. تو اسی طرح یہ بات ہے کہ ظاہر پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. علامہ اقبال جب پیر مہر علی شاہ صاحب سے ملنے گئے تو بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور ان کی داڑھی نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے ان کی داڑھی کہاں ہے؟ تو کیونکہ رب کو ظاہر نہیں, رب کو باطن پسند ہے. رب کو تمہارے ڈھونگ نہیں پسند, رب کو تمہارے دلوں کا خلوص
پسند ہے. اگر رب کو اگر ظاہر پسند ہوتا تو پھر میرے نبی ظاہر کو چنتے. اگر رب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ حکم دیں احد کے پہاڑ کو سونے کا کر دیا جائے, مدینے میں دودھ کی نہریں بہ جائیں, شہد کی نہریں بہ جائیں, کیا یہ محال تھا؟ نہیں, میرے آقا کی جنبش کی بات تھی, لیکن نہیں, میرے آقا نے فقر کو اور فطرت کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا بات ہے ماشاءاللہ بیوی, کیا بات, سبحان اللہ 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 اللہ. باوی سید شاہ رحمت اللہ علیہ, مرزائیوں کا دور تھا. غلام احمد قادیانی اپنے دعوے کر رہا تھا, بڑے زوم پر تھا, دعوے کر رہا تھا. اس کا ایک رشتہ دار تھا, وہ معذور تھا. اس نے کہا وہ لیکن محمدی تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سچا عاشق تھا, نبی پاک سے محبت کرتا تھا. تو وہ اس نے کہا کہ اگر تو واقعی سچا ہے اور تیرا نبی سچا ہے تو ان سے تو معذور کیوں. تو اس نے بڑا پریشان تھا, کہا میں تجھے شفا دیتا ہوں, میرے دین پہ. وہ پکا تھا, عقیدے کا کچا نہیں تھا. عقیدے کا کچا ہوتا تو آزما لیتا ایک دفعہ, کیونکہ دجال بھی جب آئے گا تو حدیث میں ہے کہ وہ ایک دفعہ دکھائے گا کہ آؤ یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے. جس کو وہ لوگ آزما لیں گے جو عقیدے کے کمزور ہوں گے, وہ کہیں گے ہاں یہ جس کو جنت کہہ رہا ہے وہ دوزخ ہوگی, جس کو دوزخ کہہ رہا ہے وہ جنت ہوگی. تو یہ بڑا کٹن فیصلہ ہوتا ہے جو موقع پر کیا جاتا ہے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا مرتے وقت ایمان کو سلامت رکھے, کیونکہ یہ دنیا کے فتنے اتنے ایسے ہیں کہ انسان دنیا کی ایک شخص, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے گا اور آخر وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس سے کوئی ایسا عمل ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا, اور ایک شخص ساری زندگی بد عمل کرتا رہے گا اور آخر پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس سے کوئی نیک عمل ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو خاتمہ بن ایمان مانگو, اللہ سے جب بھی مانگو موت ایمان پر مانگو, کیونکہ یہ بڑی کٹن راہیں ہوتی ہیں, انسان متزلزل ہو جاتا ہے. تو اس نے باوی سید شاہ رحمت اللہ علیہ کا سنا تھا کہ چورا شریف کے ایک درویش ہے, گوریا نشین ایک درویش ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس نے انہیں خط لکھ دیا. باوی سید شاہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ مقابلہ مرزائیوں سے ہے, مقابلہ دین کی عصمت کا ہے, مقابلہ میرے آقا کی سچے عاشقوں کے عقیدے کا ہے, اس کی بات ہے. تو آپ اس وقت چل پڑے, آپ وہاں پہنچے, آپ نے جا کے وہاں مسجد میں قیام کیا. آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اگلے جمعے تک آ جائے اور اس کو شفا دے دے تو ہم اس سے سچا مان لیں گے, لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم دیکھ لیں گے. خیر ایک وہ جمعہ آیا, وہ وقت آیا, انتظار کیا گیا, جمعہ پڑھایا گیا, انتظار کیا گیا, وہ نہیں آیا. تو حضرت باوی سید شاہ رحمت اللہ علیہ ممبر پر تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ شخص تھا, اس کے ساتھ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تو سچا محمدی ہے تو تجھے تیرے نبی شفا کیوں نہیں دیتے. تو بات یہ ہے کہ اب یا تو مرزائی ہو جا شفا کے لیے, یہ مسئلہ تھا. آپ نے فرمایا کہ چھوڑو نبی کی بات, وہ تو بہت اعلیٰ. آپ نے فرمایا میں محمد کا غلام تمہیں حکم دیتا ہوں, میں محمد عربی کے در کا فقیر تمہیں حکم دیتا ہوں, اٹھو اور چلو. اور لوگوں نے دیکھا, لوگ گواہ ہیں کہ وہ شخص سب کے سامنے اٹھا اور چلا.
تو یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے ولی، اللہ کے حکم سے، اللہ اولیاء اللہ کے حکم بھی، اولیاء اللہ کے حکم بھی اللہ کے حکم بن جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اولیاء اللہ کے حکم بھی اللہ کے حکم بن جاتے ہیں۔ وما علینا